جی، اب ہم ہیومن ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور لرننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ہیریڈیٹری فیکٹرز کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے، ہم کس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو جو دوست ملتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہے، یا ہم انوائرمنٹ سے مراد جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں جب بچہ سوشلائز کرتا ہے تو کیا ہم اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں؟ اچھا، اس کا اب جواب یہ ہے کہ جی سب سے پہلے جو انوائرمنٹ ہے وہ تو بچے کو ملتا ہے اپنے گھر سے۔ جس طرح بچے کے پہلے استاد جو ہیں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے بچے کی تمام پرسنالٹی اور اس کے بیہیویئر کو شیپ اپ کرنے والے بھی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹیچرز کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں ہم کون سے کیٹالسٹ جو ہیں ان کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور کیا بچہ خود بھی کیٹالسٹ ہے یا اس کے پیرنٹس اور ٹیچرز اس کے کیٹالسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، جو کہ بچے کو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پہ جو ہے 1 بائی 1 جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، اور یہ انوائرمنٹ جو ہے بچے کی تمام زندگی کے لیے اس کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس انوائرمنٹ میں جیسے میں نے بات کی کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گھر کا انوائرمنٹ ہے، تو گھر کے انوائرمنٹ میں دیکھنا یہ ہے کون لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم کسی بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بڑی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے، بڑے اچھے کوئی پیرنٹس کا بچہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ سب سے پہلے پیرنٹس کا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے تربیت کریں۔ اب تربیت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ تربیت میں بچے کو وہ تمام ریلیجس نارمز اور سوسائٹل نارمز سکھانی ہیں جس میں بچے نے جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، موریلٹی جو ہے اور ایتھکس جو ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے گھر کی تربیت میں شامل ہیں۔ تو اب اس میں گھر کے انوائرمنٹ میں اور کیا چیز شامل ہے؟ گھر کے انوائرمنٹ جو ہے میں پیرنٹس نے جو گھر کا ماحول ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے، اس کو ہیلدی رکھنا ہے، جس کی وجہ سے جب ہیلدی اور پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بچے کی جو بیہیویئرس ہیں، بچے کا جو کنڈکٹ ہے، بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہیلدی ہوگی۔ تو اس میں جو کچھ چیزیں انوالو ہیں، پیرنٹنگ ہے، اس کے بعد ہے نیوٹریشن ہے، ہاؤسنگ ہے، ایجوکیشن ہے، کلچر ہے، انکم ہے، امپلائمنٹ ہے، ہیلتھ سروس ہیں اور سیفٹی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، سب فیکٹرز جو ہیں، یہ بچے کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ تو انوائرمنٹ یہ ہے کہ اچھی نیوٹریشن، اگر ایک اچھا جو فادر کی انکم اگر اچھی ہے، اس کی ایجوکیشن اچھی ہے، بوتھ پیرنٹس آر ایجوکیٹڈ، دین دے نو ہاؤ ٹو ڈیولپ دیئر چلڈرن اکارڈنگ ٹو دا بیٹر فریم ورک آف دا چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ سو چائلڈ ڈیولپمنٹ کا فریم ورک جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا پیرنٹ جو ہے اور ایک جو ان پڑھ پیرنٹ ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ہے، ویسے تو تمام ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو اچھی چیز سکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ نیوٹریشن جو ہے یہ بڑی، یقین کیجئے جب بچے کی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے اگر اس کی اچھی نیوٹریشن نہیں ہوتی تو وہ جو اس کا قد بڑھنا تھا، جو اس کی بونز بڑھنی تھیں، جو اس کی پوری ایک جو باڈی نے گرو کرنا تھا، جب وہ والی کمیاں رہ جاتی ہیں گروتھ کی ٹائم پہ، تو جب گروتھ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ چاہیں کہ بھئی میں اس کمی کو پورا کر لوں، اب میرے پاس پیسے آئے ہیں اور مجھے کھانا چاہیے، اچھی نیوٹریشن کرنی چاہیے، تو بچپن کی بعض اوقات کمی جو رہ جاتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہیریڈیٹری جو ہے وہ ہیلدی بچہ پیدا ہوا ہے، بڑی اچھی اس کی فزیکل گروتھ ہے، لیکن انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اسٹریسفل تھا کہ اس میں بچے کی اس فزیکل گروتھ جو ہے اس کو مینٹل گروتھ کے ساتھ مل کے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کی ہیلتھ جو ہے، جب اچھی نیوٹریشن نہیں ہوگی تو اس کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہوگی، تو جس کی فزیکل ہیلتھ نہیں اچھی ہوتی اور اس کا جو ہے وہ اچھی بات سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اپنے فزیکل ہیلتھ کے پرابلمس کو ہی کیٹر کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو مینٹل گروتھ ہے یا کریٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کی جو سکلز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی جب ہر وقت جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، ہر وقت اس کے سر میں درد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو
ہر وقت وہ انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، سوشلائزیشن جو اس کی کم ہو جائے گی. جو بیمار ہے وہ کیوں دوستوں سے دوست بنانے سے بھی ڈرے گا اور لوگوں سے ملنے سے بھی ڈرے گا. اسی طرح سے وہ اچھی کوئی کریٹیو تھاٹ جو ہے یا کریٹیوٹی جو ہے اس کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ مائنڈ اور جو باڈی ہے بوتھ آر انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ بوتھ ڈیپینڈ آن ایچ ادر. اینڈ یو نو اٹس ویری فیمس کوٹ دیٹ ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی. تو ساؤنڈ باڈی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مائنڈ کو بھی فریش کرتی ہے یا اس کو ہیلدی بنانے میں بڑا اس کا رول ہوتا ہے. سو انوائرمنٹل فیکٹرز آر ویری ویری مچ امپورٹنٹ ان شیپنگ اینڈ ان ڈیولپنگ اے چائلڈ. اچھا، انوائرمنٹل فیکٹرز میں جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو جو پیرنٹنگ ہے، یقین کیجئے اس میں پیرنٹل جو ہیلدی ریلیشن ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ آپس کا ریلیشن جو ہے وہ ہیلدی رکھنا ہے. پیرنٹس ایک ماڈل کے طور پہ کام کرتے ہیں، جیسا پیرنٹس ماڈل بچوں کو پیش کریں گے بچے ان کو دیکھ کے ہی اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بھی بچے کی مینٹل جو ہے سیٹسفیکشن اور اس کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک اچھا جو ہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا اور ایک ایتھکس کا ماڈل پیش کریں تاکہ بچہ ان کو فالو کرے، کیونکہ اس کے لیے پہلا آئیڈیل اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں.